الف لام میم را، تل کا یہ آیات الکتابی آیتیں ہیں کتاب کی، والذی اور وہ جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، سچ ہے، ولیکنہ اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ جی حروف مقطعات یعنی ایسے حروف جو الگ الگ پڑھے جائیں گے، الف لام میم اور را الگ الگ پڑھیں گے۔ تل کا آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، قرآن کی نشانیاں ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیکا اور نازل کیا جو آپ کی طرف، من ربی کا آپ کے رب نے، الحق حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ حق کیا ہے؟ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ سر یہ قرآن کے متعلق، یہ قرآن حق ہے۔ اچھا، اور وہ تو آ گیا نا، والذی انزل الیکا اور جو نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جی سر یہ قیامت، روز قیامت، قیامت والے دن، اس کا یہ قیامت کے دن کا آنا برحق ہے جی اور اس بالکل پہ ٹھیک ہے، ایمان لانا۔ قیامت کا آنا برحق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ذات برحق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حق ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یاد رکھیے گا، ولیکن اکثر الناسی، اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگلی آیت۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے رفع السماواتی بلند کیا آسمانوں کو، بغیر آمادن بغیر ستونوں کے، ترونہا تم اسے دیکھتے ہو۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا اور تم سب اسے انہیں دیکھتے ہو۔ یہ ستون جو ہے وہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ستون غیر مرئی ہے، یعنی انٹینجیبل ہے، یعنی جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، جن کو چھوا نہیں جا سکتا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی جو ہے وہ تفسیر اسی طرح کی ہے کہ یہ ایسے ستون ہے جو غیر مرئی ہیں، یعنی جن کو ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ اور آج کل کی زبان میں آپ اس کو جو ہے وہ کشش ثقل، گریویٹیشنلی فورس، گریوٹی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ گریوٹی کی فورس ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانوں کو بلند کیا۔ ثم استوى علی العرش، ثم استوى پھر وہ بلند ہوا، جلوہ فرما ہوا، علی العرش عرش پر۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ جی آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ سر بظاہر تو اللہ ہر جگہ ہی ہے، لیکن یہ عرش پہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بظاہر، یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی ذات کو لائق ہے ویسے مستوی ہے۔ ہم نے اس پر ڈبیٹ نہیں کرنی۔ باقی رہ گئی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم کے حوالے سے موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ پر جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اگر اسی آیت کو آگے پڑھیں تو اس میں آیت میں مزید آگے یہ آتا ہے کہ جو تمہارے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو وسوسے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن بینگ مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے، وجود ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ زمین و آسمان کو لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ اس پر ہم نے ڈبیٹ نہیں کرنی۔ اور ایک جگہ آتا ہے قرآن میں سورہ قلم میں
کہ یوم یکشف عن ساق یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دیں گے اور کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کون سجدہ نہیں کر پائیں گے؟ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جہنم جو ہے وہ کہے گی یا اللہ حل من مزید، یا اللہ کچھ اور ہے تو ڈال دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنا پاؤں مبارک جو ہے جہنم کے اوپر رکھ دیں گے، مخلوق ہے نا جہنم، تو جہنم جو ہے وہ سکڑ جائے گی اور جہنم کہے گی کہ اللہ بس بس اور نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پاؤں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں بھی ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ اس پر ہم نے ڈبیٹ نہیں کرنی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وجود ہے، اس پر جو ہے وہ ہر مسلمان کو جو ہے وہ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیسے اس کا وجود ہے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے، اس پر ہم نے ڈبیٹ نہیں کرنی۔ ایون کہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے جی؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دوسروں پر رحم کرنا۔ نہیں جی عبداللہ، صلہ رحمی کیا ہوتی ہے جی؟ صلہ رحمی رحم والے رشتے نہیں ہوتے ان پہ رحم کرنا، رحم والے جو مطلب رشتے دار ہیں ان پر رحم کرنا ہے، یعنی جو رشتے داری ہے، جو ہمارے ریلیٹیو ہیں۔ ہاں جی، وہ رحم والے جو ہمارے ہاں ریلیٹیو بہن بھائی مطلب کہ نا۔ اور کوئی بتائے گا؟ معیزہ کچھ بتانا چاہ رہی ہے؟ جن کے ساتھ ہمارا کوئی چھوٹا سا بھی تعلق ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس کے علاوہ بھی باقی تمام رشتوں کو نبھانا۔ جی دیکھیں صلہ رحمی، دیکھیں یہ صلہ رحمی کا عموماً ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ دیکھیں صلہ رحمی یہ ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے نا آپ کا رشتہ دار، آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو یہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا بہن بھائی، کوئی ریلیٹیو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تب آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ صلہ رحمی ہے، یاد رکھیے گا۔ میری بات نوٹ کر لی آپ لوگوں نے؟ ہاں جی سر، جی ہاں، سر، یعنی جی سر۔ کوئی ایسا ہمارا رشتہ دار، کوئی ایسا ہمارا ریلیٹیو جو ہم سے جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو ہمیں چاہیے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا بخاری کی حدیث کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کو جب پیدا کیا نا، بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مجسم دے دیا، ایک جسم عطا کر دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمر پکڑ لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ صلہ رحمی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا کہتی ہو؟ تو صلہ رحمی نے کہا کہ یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے توڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں۔ تو کیا اس پر راضی ہے؟ تو صلہ رحمی نے کہا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ تو صلہ رحمی جو ہے اس حدیث سے ہمیں ایک تو بڑی اہم جو نقطہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور دوسری ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمر بھی ہے، کیسی ہے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور وہ وجود کیسا ہے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت جو ہے وہ پہلے آسمان پر جو ہے وہ تشریف لے آتے ہیں۔ کیسے تشریف لاتے ہیں؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو یہ پھر پہلے آسمان پر آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بینگ مسلم اپنا عقیدہ درست کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کے حوالے سے عرش پر مستوی ہیں، اور ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی جو ہے وہ مانگ پوری کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جو ہے وہ کھڑا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہو گئے۔ وسخر الشمس، اور مسخر کیا الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلن ہر ایک یجری چل رہا ہے، بِأَجَلٍ مسمن ایک مقرر وقت میں۔ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ
सूरज को और वसखर शमसा, और अल्लाह ताला ने मुसखर कर दिया सूरज को, वल कमर, और चांद को। चांद और सूरज जो है वो दो चीजें हैं, लेकिन आगे फरमाया कुल्लुन। कुल्लुन जो है वो दो चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, याद रखिएगा। कुल्लुन जो है ये जमा का सीगा है। कुल्लुन यजरी li अजल मुसम्मा, हर एक जो है वो चल रहा है एक मुकर्रर वक्त के लिए। यानी जितने भी जो सयारे हैं, वो जमीन है, वो सूरज है, वो चांद है, वो कोई और सयारा है, वो कोई सितारा है, वो अपने मिदार में जो है वो गर्दिश कर रहा है li अजल मुसम्मा, एक मुकर्ररा वक्त के लिए। li अजल मुसम्मा से क्या मुराद है जी? जी आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मेरे साथ रहें, मेरा साथ दें। हाँ सर, ये मतलब कि क़यामत की तरफ इशारा है ना बिल्कुल कि एग्जैक्टली ऐसे ही है कि एक मुकर्ररा वक्त है, क़यामत तक जो है ये अपने अपने मदार में जो है वो गर्दिश करते रहेंगे। उसके बाद जो है वो इनकी डायरेक्शन आउट हो जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब सिर्फ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज और चांद को मुसख्खर करके और इनको जो है एक मुकर्ररा वक्त के लिए चला नहीं दिया, बल्कि युदब्बिरुल अम्र, युदब्बिरु वो तदबीर करता है, अल अमरा काम की, युफस्सिलुल आयाती तफसील से बयान करता है आयात, लअल्लकुम ताकि तुम शायद कि तुम बिलिकाई रब्बिकुम अपने रब की मुलाकात का तूकिनून तुम सब यकीन करो। जी यहाँ पर भी देखें, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियां बताई हैं कि अल्लाह ने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया, फिर अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हो गए। अल्लाह ने जो है वो सूरज और चांद को जो है वो मुसख्खर कर दिया, और हर एक जो है वो अपने मदार में गर्दिश कर रहा है एक मुकर्ररा वक्त तक, और फिर वो काम की तदबीर भी कर रहा है। ये अल्लाह ताला ने तफसील से आयात बयान कर दी। क्यों? ताकि तुम जो है वो अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। देखें इतना बड़ा सेटअप जो चला रहा है, तो क्या वो इस चीज पर कुदरत नहीं रखता कि जब हम जो है वो मर जाएंगे और जमीन में मट्टी हो जाएंगे और हमें दोबारा जो है वो उसका अयादा करे, दोबारा पैदा करके हमें अपने सामने खड़ा कर दे? तो ये हमें यकीन होना चाहिए। ये बेसिकली जो है वो आयात हमें बता रही है कि हमें अपने रब पर जो है वो अपने रब की मुलाकात का यकीन होना चाहिए। याद रखिएगा, कुरान एक ऐसी चीज है, आप जितना कुरान को देंगे कुरान उतना ही आपको देगा। यानी जितना वक्त आप लगाएंगे ना कुरान को समझने में, उतना ही ज्यादा कुरान आपको समझ में आता जाएगा। तो काइंडली इसको जो है इस पर वक्त लगाया करें प्लीज। अगली आयत जो है, वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने मद्दल अर्ज़ा फैलाया बिछाया ज़मीन को, वजाला, और उसने बनाया फीहा इसमें रवासिया पहाड़, व अनहारन और नहरें, व मिन कुल्ली समराती और तमाम फलों से, जाला बनाए फीहा इसमें ज़ौजैनी जोड़े, असनैनी दो दो, युगशिल लैला ढांपता है रात से, अन्नहारा दिन को। यानी इस आयत में जो है वो फरमाया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को फैला दिया और उसमें पहाड़ बना दिए। कहते हैं कि जमीन जब बनी थी ना तो जमीन हचकोले ले रही थी, तो अल्लाह ताला ने जो है वो मेखों की शक्ल में पहाड़ को गाड़ दिया और जमीन ने हचकोले लेना बंद कर दिया। वह अनहारा, और नहरें जारी कर दी। नहरें क्यों जारी कर दी? ताकि जो है वो समरात फल, उसके लिए जो है वो पानी चाहिए ना, तो तमाम फलों नहरें भी जारी कर दी, और तमाम फलों में से अल्लाह ताला ने दो दो किस्मों के यानी नर और मादा फल पैदा किए। यानी नर और मादा पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, अगर आप जो है वो अगर किसी ने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो ये नर और मादा पौधे जो है वो आपस में मिलते हैं, तब जो है उसका फल पैदा होता है। फिर युगशिल लैल नहार, अल्लाह ने रात से दिन को ढांप दिया। अब देखें, फल की पैदावार के लिए जो है वो क्या चाहिए? पानी चाहिए। अल्लाह ने जो है वो नहरें जारी कर दी। फल की पैदावार के लिए जो है वो दो दो किस्में होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो दो दो किस्में बना दी। और फिर फल की पैदावार के लिए जो है वो एक खास किस्म का जो है वो माहौल, एटमॉस्फेयर चाहिए। यानी खास जो है वो जो है वो धूप चाहिए होती है, और जो है वो कम रोशनी चाहिए होती है। उसके लिए अल्लाह ताला ने जो है वो दिन और रात बना दिए। और ये सारी आयात अल्लाह ताला जो है वो बयान करने के बाद क्या फरमा रहे हैं? इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमिन यतफक्करून, जो लोग गौर फिक्र करते हैं ना उनके लिए इसमें निशानियां हैं। देखिए कोई भी आदमी जो थोड़ी बहुत भी अकल रखता है ना, तो वो परेशान हो जाता है कि यार ये क्या सिलसिला है कि इस तरह जो है वो रात आ रही है फिर दिन आ रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? सारा का सारा दिन भी तो हो सकता था ना,
ساری کی ساری رات بھی تو ہو سکتی تھی نا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیلنس مینٹین رکھا, کس لیے؟ ہمارے لیے. اور اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وجود کا جو ہے وہ احساس ہوگا. اگلی آیت جی. وفی الارض اور زمین میں قطع ٹکڑے متجاورات ملے ہوئے ہیں, متصل ہیں, وجنات اور باغات ہیں, من اعناب انگوروں سے, وزرع اور کھیتیاں ہیں, ونخیل اور کھجوریں ہیں, کھجور کے درخت ہیں, سنوان دوہرے ہیں یعنی زیادہ تنوں والے, وغیر سنوان اور اکہرے ہیں زیادہ تنوں کے بغیر یعنی ایک تنے والے, جس کا سیراب کیا جاتا ہے بماء واحد ایک ہی پانی سے, وَنُفَضِّلُ اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعضہا اس کے بعض کو, علی بعضٍ بعض پر, فی الاکل کھانے میں, ذائقے میں. جی دیکھیں ان آیات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ ٹکڑے بنا دیے جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اصل میں دیکھیں زمین تو ساری ملی ہوئی ہے نا, اور اس میں جو ہے وہ باغات ہیں جس میں انگور بھی اگ رہے ہیں, اور اسی زمین پر جو ہے وہ کھیتیاں بھی اگ رہی ہیں, اور اسی زمین میں جو ہے وہ کھجور کے درخت بھی ہیں. یعنی مٹی وہی ہے اور بیج بدلنے سے ان کی تاثیر جو ہے وہ بدل گئی, ٹھیک ہے. اور درخت ایسے ہیں جو ایک ہی, جو یعنی کچھ ایسے درخت ہیں جس کا ایک ہی تنا ہے, اور کچھ ایسے درخت ہیں یعنی ایک جڑ سے جو ہے وہ آگے مختلف تنے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور دونوں کو ایک ہی پانی سیراب کر رہا ہے, لیکن پانی بھی ایک ہے, زمین بھی ایک سیراب, زمین بھی وہی ہے, پانی بھی ایک سیراب کر رہا ہے, لیکن کھانے میں کچھ پھلوں کا ذائقہ جو ہے وہ بہتر ہے, کچھ پھلوں کا ذائقہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک ہی زمین پر جو ہے وہ آپ ایک آم کا درخت لگا دیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک نیم کا درخت لگا دیں, مٹی وہی ہے, پانی وہی ہے, لیکن آم کا جو پھل ہے وہ میٹھا ہوگا, اور جو نیم کا جو پھل ہوگا, جو پودا ہوگا وہ کڑوا ہوگا, کسیلا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, جو عقل رکھتے ہیں نا ان کے لیے اس جو ہے وہ نشانیاں ہیں اس ساری باتوں میں. تو یہ ساری باتیں ہمیں سوچنی چاہیے. دیکھیں یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا بگ بینگ ہوا, آپس میں جو ہے وہ یہ ٹکراؤ ہوا اور جو ہے وہ پھٹ گئے, سیارے بن گئے, اور ہم جو ہے وہ خواہ پیدا ہو گئے. یہ خواہ والی بات نہیں ہے. دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے بنائی ہے آزمائش کے لیے, اور ہمیں اس دنیا پر وہ کہتے ہیں نا کہ رب نہیں دیکھا تو رب دیا نشانیاں تے ویکھیاں نے نا, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. تو نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, یہ دن اور رات کا آنا جانا, یہ پھلوں کا جو ہے وہ مختلف ذائقہ ہونا, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, اور اسی رب کی طرف جو ہے ہم نے لوٹ کے جانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تو تیاری کریں جتنی بھی ہو سکے, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. یہاں پر ہمارا سبق جو ہے وہ آج کا کمپلیٹ ہو گیا. کوئی آپ نے کوشچن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں.